खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो। केपी हुकूमत का काम सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करना है। कारकर्दगी 0 और मारधाड़ नंबर 1 है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए 55 अरब खर्च किए, तुम भी अवाम को रिलीफ दो। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर मियांवाली को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। तमाम रास्ते बंद, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। मियांवाली से गिरफ्तार अपोजिशन लीडर अहमद खान गचर और एमएनए बैरिस्टर उमैर खान रिहा। फैसलाबाद में पीटीआई का घंटा घर चौक पर एहतजाज। पुलिस ने 4 एमपीए समेत मुतादिद कासत में ले लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी दरखास्त की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया, हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। आप दहशत गर्दी के लिए पंजाब आओगे तो ये कबूल नहीं। खुशी है धरने, इंतशार, जलाओ गिराओ और फितना फसाद की सियासत खत्म हो गई। बहुत जल्द ये लोग किस्सा पारी न बन जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, डियाला जेल में बंद शख्स ने कभी केपी हुकूमत को नहीं कहा लोगों को रिलीफ दो। हमेशा जेल से पैगाम आते सुना कि आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत तो मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। मुल्क को आगे बढ़ने और तरक्की करने दो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तकरीब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम किए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइली वजीर आजम को भागते हुए बंकर में छुपना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल 3 इमारतों पर लगे। कई मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल समेत 400 मिसाइल फायर किए गए। पासदारान इंकलाब का कहना है पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 90% मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली एयरबेस, एयरपोर्ट भी निशाना बने। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इसराइल हमसे ना उलझे, हमने अपनी ताकत की अभी सिर्फ एक झलक दिखाई है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का बदला ले लिया। ईरान के फौजी सरबरा मेजर जनरल बाकरी ने खबरदार किया हमले की सूरत में इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। No mistake, the United States is fully supportive of Israel. My direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated. ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत अदा करना होगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। अमेरिका भी इसराइल के दफा के लिए मैदान में आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं ईरान को हमले के संगीन नतायज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल के दफा में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमेरिका ने मिसाइल मार गिराने में मदद की। ईरानी मिसाइल उर्दन की सरहद पर भी गिरे, 2 अफराद जख्मी हुए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया। इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा ईरानी मिसाइल हमला कामयाब रहा। कई इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल अपने फौजियों की हलाकतें छुपा रहा है। इसराइल पर ईरान का हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था मुसलसल बढ़ती कशीदगी रुकनी चाहिए, फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का भी फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। बरतानिया ने इसराइल पर हमले की मजम्मत कर दी। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं ईरान के खिलाफ इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर मुल्कों ने भी ईरान के हमले की मजम्मत कर दी।
اسرائیلی شہر جفا میں فائرنگ، 7 شہری ہلاک، فائرنگ کرنے والے دونوں حملہ آور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مارے گئے۔ جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز میں دو بدو لڑائی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ صہیونی فورسز نے سرحدی علاقوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ 24 گھنٹے میں 55 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں 1800 سے زیادہ شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 15 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ سید مصطفین کاظمی کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا۔ مصطفین کاظمی روسٹم پر آئے تو چیف جسٹس نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی اور کہا آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ مصطفین کاظمی نے کہا کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں۔ مصطفین کاظمی نے بینچ میں شریک جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ سید مصطفین کاظمی دوبارہ روسٹم پر آئے اور کہا یہ 5 رکنی بینچ غیر قانونی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، ہم 500 وکیل باہر کھڑے ہیں۔ عدلیہ پر جب بھی قدغن لگانے کی کوشش ہوئی وکلا باہر نکلے۔ یہ آئینی ترامیم غیر قانونی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم آئین کی سربلندی اور آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا حق اور سچ کا ساتھ دو، آج پھر آئین پر شبخون مارا جا رہا ہے۔ لطیف کھوسا نے کہا آج پھر ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے غلامی میں دھکیل دیا جائے گا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے وکلا کا احتجاج۔ آئینی ترمیم کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے۔ آئندہ 2 ہفتے میں ترامیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا مولانا چاہتے ہیں ترامیم میں آئین سے متصادم کوئی چیز نہ ہو، عدلیہ آئین کو اصل شکل میں لانے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 63 کو صحیح شکل میں بحال کرنا کوئی احسان نہیں ہے۔ ایک شخص کو فیورٹ بنا کر پیش کیا گیا، اس کے کالے کرتوت چھپائے گئے، ریلیف کی فیکٹریاں کھول دی گئیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عدالتیں خواہشات اور پسند ناپسند پر فیصلے نہیں کرتی۔ افتخار چودھری، ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال سے حساب لینا چاہیے۔ آپ نے ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے آئینی عدالت بنے اور لوگوں کو ریلیف ملے۔ کراچی کے شہریوں پر کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے۔ کے الیکٹرک بورڈ میں کون لوگ شامل ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اسلام آباد سے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ کے الیکٹرک بورڈ میں سندھ حکومت کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کی معیشت سے کھیل کھیلا، ملک کو سنبھالنے میں 2 سال لگے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا، بولے ہمیشہ آپ کی ویڈیو شوق سے دیکھتا ہوں، دنیا کے سامنے آپ اسلام کا مثبت چہرہ اجاگر کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک نے کہا پاکستان اسلام کے نام قائم ہوا، پاکستان آ کر برسوں کا خواب پورا ہوا۔ پاکستان میں قیام کے دوران مختلف شہروں کے دورے کروں گا، علماء کرام سے ملاقات ہوگی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ بابر اعظم پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے مستعفی، دوسرا موقع ملنے کے صرف 6 ماہ بعد وائٹ بال ٹیم کی قیادت چھوڑ دی۔ کہا کپتانی کا تجربہ اچھا رہا لیکن ورک لوڈ بڑھ گیا تھا، اپنی کارکردگی کو ترجیح دینا، بیٹنگ کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وائٹ بال ٹیم کا کپتان کون ہوگا فیصلہ نہ ہو سکا۔ محمد رضوان کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن T20 میں نیا کپتان لانے کے خواہش مند، ون ڈے میں بابر کو ہی کپتان دیکھنا چاہتے تھے۔ پی سی بی کا کہنا ہے بابر اعظم کو مکمل سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کے پاس پاکستان کرکٹ کو دینے کے لیے اب بھی بہت کچھ ہے۔
پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں پاکستان اکنامک ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مائکرو اکنامک استحکام کے لیے مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ بینکنگ سیکٹر نجی شعبوں کو قرض دینا شروع کرے، اگر چاہتے ہیں IMF کا یہ آخری پروگرام ہو تو نجکاری اور اصلاحات پر عمل کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت SCO کانفرنس کی تیاریوں پر اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا SCO سمٹ میں کئی سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں، بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد قوم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ فوڈ پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں گے، پاک فوج، رینجرز، SCO اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ کراچی میں چکن گونیا، ڈینگی اور ملیریا میں تشویشناک حد تک اضافہ، خطرناک مچھر کے کاٹنے سے بیمار افراد سے اسپتال بھرنے لگے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے ان بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ مضر صحت پانی اور مچھروں کی افزائش ہے۔ خود ڈاکٹر بننے سے گریز کریں، اینٹی بائیوٹک دواؤں کے بجائے معالج کی ہدایت پر عمل کریں۔ لاہور میں بینائی سے محروم افراد کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے 10 روز سے دھرنا، 7 کلب چوک پر ٹریفک کی روانی معطل۔ مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی قرارداد مقاصد کی ڈامنڈ جوبلی کی تقریب میں شرکت، کہا قائد ملت لیاقت علی خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قرارداد مقاصد میں انصاف، مساوات اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ قرارداد مقاصد کے اثرات ہماری اجتماعی زندگی پر نمایاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر ایک کو مذہبی، سماجی اور معاشرتی آزادی حاصل ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی۔ آل راؤنڈر بین سٹوکس کی قیادت میں انگلش ٹیم رات گئے پاکستان پہنچی۔ مہمان ٹیم آج اور کل آرام کے بعد 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ خواتین کا 9واں T20 ورلڈ کپ کل سے شروع ہوگا۔ پاکستان کا شری لنکا سے دبئی میں ٹاکرا ہوگا۔ افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ خواتین ورلڈ کپ میں پہلی بار انعامی رقم مردوں کے ورلڈ کپ جتنی، یعنی $2.34 ملین رکھی گئی ہے۔ سورج کو آج گرہن لگے گا۔ رواں سال کے دوسرے اور آخری سورج گرہن کا آغاز رات 8:43 پر ہوگا۔ رات ہونے کی وجہ سے پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ بر اعظم امریکہ اور انٹارکٹیکا میں نظارے دیکھنے کے خصوصی انتظامات۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، پاکستانی تھیٹر گروپ کا ڈرامہ تعلیم بالغاں 2.0 پیش کیا گیا۔ شائقین کی بھرپور دلچسپی، ثقافتی میلے میں دنیا بھر سے آئے فنکار اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اور کامیڈی کنگ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ عمر شریف تقریباً 5 دہائیوں تک مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ بکرا قسطوں پہ اور بڈھا گھر پہ ہے جیسے لازوال سٹیج ڈرامے آج بھی بے حد مقبول۔